بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عمران غیور ہے۔ میرا تعلق پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن سے ہے۔ میں شعبہ دعوت و تربیت کا انچارج ہوں۔ ہمارا یہ پروگرام جو ہے تفسیر کا پروگرام ہر جمعرات کو 9:30 بجے سے 11 بجے تک وزڈم ہاؤس اسکول میں ہوتا ہے۔ ہمارے استاد جو ہیں، میں چاہوں گا کہ میں ان کا آپ کے سامنے تھوڑا سا تعارف رکھ سکوں۔ ہمارے استاد کا نام ہے حافظ سعید عالم صاحب، جو کہ برمیز ہیں۔ ان کے والدین برما کے حالات سے مجبور ہو کر پاکستان انہوں نے پہلے ہجرت کی تھی، پھر ان کی پیدائش جو ہے وہ لاہور میں 1940 میں ہوئی، اور 3 سال کے اندر پھر ان کے والدین نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پاکستان سے سعودی عرب جو ہے ہجرت کر جائیں گے۔ تو 1940 میں ان کے والدین نے سعودی عرب میں رہائش اختیار کر لی، اور ہمارے جو استاد ہیں حافظ سعید عالم، انہوں نے اپنا ابتدائی تعلیم مکہ مکرمہ میں حاصل کی، اور وہیں انہوں نے حفظ قرآن کیا 17 سال کی عمر میں۔ پھر اپنی باقی جو ثانوی تعلیم ہے وہ 1968 میں جامعہ اسلامیہ سے کی، اور وہاں سے وہ فارغ التحصیل ہوئے 1968 میں، اور 68 سے لے کر 1971 تک وہ شیخ الحدیث کی تربیت حاصل کر کے وہاں سے فارغ ہوئے، اور پھر 1971 میں جو ہے وہ کویت میں ان کو خطیب کی جاب مل گئی، اور وہ 1971 سے 1986 تک کویت میں رہے۔ اور جب وہ کویت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے واپس پاکستان کو اپنا مسکن بنایا، اور پاکستان میں 1986 میں آ کر جو ہے وہ انہوں نے اورنگی ٹاؤن میں رہائش اختیار کی۔ وہیں پر وہ ایک مقامی اسکول میں تعلیم دیتے ہیں اسلامیات کی۔ آپ ایک جید عالم ہیں، اور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث ہیں، اور بہترین انداز میں قرآن کی تشریح قرآن اور حدیث سے کرتے ہیں۔ آپ کا اپنا ایک خاص انداز ہے، کیونکہ ان کی زبان جو ہے وہ عربک ہے، اور ان کے گھر میں بھی عربی بولی جاتی ہے۔ اردو ان کی مادری زبان نہیں ہے، لہذا ذرا سا اردو بولنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے معافی الضمیر بہت بہتر انداز میں اردو میں بھی ہماری آسانی کے لیے وہ بیان کر لیتے ہیں۔ یہ جو درس ہوتا ہے ہمارے ہاں، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم شروع سے چل رہے ہیں، مطلب ہم نے اس کو اعوذ باللہ سے شروع کیا تھا، اور سورہ فاتحہ سے لے کر اب ہم جو ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل پہ پہنچے ہیں۔ آج کا درس جو آپ سنیں گے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 61 سے 66 تک کا ہے۔ ہم یہ کنٹینویشن میں یہ کام کر رہے ہیں، اور جو بھی انٹرسٹڈ ہو تو ہمارے پاس پرانی ریکارڈنگز بھی ہیں، تو وہ اگر ہم سے چاہے تو رابطہ کر سکتا ہے، تو ہم آپ اس کو پرانی ریکارڈنگز بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس وہ بھی موجود ہیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعن أصحابه أجمعين وعن التابعين ومن سلك طريقه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحترقن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. کافی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اس آیات سے بالکل مطلب یاد کرو وہ جب خطاب تو نبی سے لیکن ان کے ساتھ ان کے ماننے والے کے ساتھ امتوں کے ساتھ یاد کرو وہ ٹائم جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اس کے لیے سب نے سجدہ کیا اللہ ہم کیا کہیں گے اردو میں سوائے ابلیس. واضح ہو گیا ابلیس فرشتوں میں سے نہیں ہے. اس آیات سے لے کے بعض علماء کہتے ہیں جب حکم فرشتوں کے لیے للملائکہ اس کا مطلب یہ بھی فرشتوں میں الگ نہیں ہے. وہ ان کی اجتہادی رائے ہے دلیل ہے لیکن ہمارا پاس واضح دلیل ہے کہ وہ فرشتے میں سے نہیں ہیں جنات میں سے ہے. اول حاجت سورۃ کہف میں پڑھتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. فسق اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو خارج کر دیا. فسق نکل گیا. تو واضح ہو گیا اگر وہ فرشتوں میں سے ہیں وہ معصیت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ فرشتے میں وہ صلاحیت نہیں ہے. جب یہ نکل چکے ہیں معصیت کر چکے ہیں واضح ہو گیا وہ فرشتوں میں سے نہیں. اور دوسری بات دلیل نمبر 2 کہ فرشتوں میں سے نہیں ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. جن کو ہم نے آپ کے شعلے سے پیدا کیا. دلیل نمبر 3 شیطان نے خود ہی کہا انا خیر منہ
خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا. اب فرشتے آگ سے تو نہیں، شیطان جن نار سے ہیں، فرشتے کس چیز سے ہیں؟ نور. رضا نار اور نور، اگر وہ فرشتوں میں سے ہوتے ہیں تو نور ہونا چاہیے. اب حکم دیا اس آیات کی تشریح کے لیے پچھلے درس میں پورا ہم نے 1.5 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ اسی آیات میں دے گئے، اس لیے اس کو دوبارہ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں. اس سے پہلے درس میں سمجھو شیطان کا مکمل اپریشیٹ کر دیا، سب ظاہر الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ. تو اور ساتھ ساتھ کیا جواب دیا؟ اسجد، حمزہ استفہام، دو حمزہ ہے نا، استفہام کے لیے کیا میں سجدہ کروں؟ لمن خلقت طینا، تو مٹی سے پیدا کیا اس کو میں سجدہ کروں. پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ غرور کے اوپر غرور، مرکب کبر. قال، کس نے کہا؟ یہ جو کالا ہے کس نے کہا؟ شیطان نے، اللہ نے نہیں کہا. آرائیتک، مجھے ذرا بتائیں گے ترجمہ کیا ہے؟ مجھے دیکھیے ذرا بات سے. آرائیتک کا مطلب مجھے ذرا بتاؤ. اور کاف ضمیر مخاطب اللہ سے کہہ رہا ہے، ھذا الذی کرمت علی، کس بنا پر اس مخلوق کو مجھ پر افضلیت دیا. یعنی شیطان کو مطمئن کر، کیوں افضل کیا؟ مجھے ذرا اطمینان کریں گے. لیکن جب انسان بہت زیادہ غصے کے اور حسد میں ہوتے ہیں تو جواب کا انتظار نہیں کرتے. آپ ذرا مجھے بتائیں گے کیوں غصہ؟ چلو انتظار نہیں کیا، جواب کا انتظار نہیں کیا، خود ہی کیا کہا؟ لئن اخرتنی. چلو جس مقصد سے آپ نے فضیلت دیا اس کو، لیکن میں تو چھوڑوں گا نہیں. اس سے کیا واضح ہو رہا؟ نہایت حسد اور غصے، کبر. لئن اخرتنی، اگر، ان کا مطلب اگر تم میری زندگی اتنی لمبی کر دیں، اس کا مطلب شیطان کو بھی پتا ہے مجھے بھی مرنا ہی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، جو کہا ہر نفس موت کو چکھنا ہے، اس سے گزرنا ہی ہے. شیطان کو بھی پتا ہے، ورنہ اس کو ضرورت کیوں محسوس ہو کہ اللہ سے مانگنے کی کہ مجھے اتنی لمبی عمر دو تاکہ میں سب کو جہنم میں چھوڑ دوں. قال لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اس سے کیا ہوا؟ تو اپنا اگر بدلہ لینا چاہتے ہیں آدم سے لے لو، جس کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا تھا، اس کو سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے ملعون ہو گیا، تو ان سے لے لو. ان کی نسل سے کیا تعلق ہے؟ ہماری کیا غلطی ہے؟ کیا واضح ہو؟ حسد کی انتہا ہے. آج بھی قبائل میں ہم دیکھتے ہیں میں تیرے نسل در نسل کو نہیں چھوڑوں. جو زیادہ حقد ہوتا ہے اندر، بولا میں صرف قاتل کو نہیں قتل کروں گا، بہت زیادہ سخت کو قتل کروں گا. یہ زیادہ حقد ہے، حسد ہے. تو شیطان نے بھی یہ، چلو تم ان کی آدم اور ان کے نسل کے پیچھے پڑے ہو گئے، لمبی عمر ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ تم اپنے نسل کو بھی
وصیت کر سکتے ہیں. ایک تمہاری نسل ہے نا، ان کو بلا کے ایک وصیت کرو. یہ مخلوق دیکھ رہا ہے، بشر آدم کا اولاد، اس کو چھوڑنا نہیں. میں تو جب تک زندہ ہوں، میں تو ہے، جب میں نہیں ہوں گا تمہیں بھی سب کو وصیت کر کے جا رہا ہوں، کیا کرنا؟ چھوڑنا نہیں. اس کو چھوڑنا نہیں. اتنا کافی نہیں ہوتا، لیکن اس سے اکتفا نہیں ہو. بس نہیں، میں اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہوں گا. انتقام میرا نسل تو کر لیں گے، لیکن جہاں میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا، اپنی کوشش سے کروں گا، اس کا مزہ کچھ اور ہے. اس لیے غلطی اور معاملے لیکن اخرتنی الی یوم القیامہ لأحتنکن. احتنک قید کر دوں گا. پتہ نہیں ترجمہ میں کیا ہے. جڑ سے کاٹ. حنک گھوڑے کے منہ میں ایک لوہے ڈال دیتے لگام. لگام. آپ اردو میں لگام کہہ رہے ہیں، عربی میں کہتے ہیں حنک. ٹھیک. اب یہ حنک ہم کیوں ڈالتے ہیں گھوڑے کے منہ پر؟ ابو کنٹرول کرنے. کنٹرول کرنے کے لیے. اسی لگام سے دائیں بائیں بریک سب اسی سے یہ کنٹرول ہے. تو شیطان یہی لفظ استعمال کیا کہ میں تو اس کی گردن میں لگام ڈال کر رکھ دوں گا، میرے مٹھی پہ ہوگا، میرے مرضی کے خلاف وہ کچھ کر نہیں سکے. یہی لأحتنکن بہت زبردست چیلنج ہے. یہ لا کا مطلب وہ لائے تاکید. ہاں ضرور ایسا کرو. کس ذریت ہو، اس کی ضروریت، آدم کی ضروریت. آدم کی ضروریت. لیکن جس انداز میں وہ چیلنج کر رہا ہے، میں تو قابو میں کر لوں گا. پھر اس کو یاد آ گیا میں سب کو تو قابو میں نہیں کر سکتا. جو اللہ کا خاص بندہ ہے وہ میرا پکڑنے کہاں آنے والا ہے. اس لیے خود ہی استثناء کر دیا. کیا کہا؟ اللہ قلیل. ہاں، اس مخلوق کی نسل کو میں لگام بنا کے اپنے قابو میں رکھوں گا، سوا چند افراد جو میرے پکڑ سے آزاد ہوں. اللہ قلیل. قال اب یہ کون ہے جو قلیل آزاد رہیں گے شیطان سے؟ وہ دوسری آیات سے ہم مل جاتے ہیں. الا عبادک المخلصین، جو آپ کے خاص عباد ہے اس پر میری عباد الرحمان. عباد الرحمان، اس پر میری طاقت نہیں ہے. کیوں؟ شیطان نے کہا فبعزتک لأغوینہم. تیری عزت کی قسم. عزت کا مطلب کیا ہے؟ میں تو عزیز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اس سب کو آزاد چھوڑ دیا. اگر تو چاہتے کسی کو آزاد نہیں چھوڑتے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آزادی تو ہے ہی نہیں اس بندے کے اندر. جس کے اندر آزادی نہیں ہے وہاں شیطان کیا کرے؟ اپنے یہاں مثال لے لو. آپ کسی مالک کی قید میں ہیں، آپ کے ایک شریف دوست آپ کو کس طرح وہاں سے لے جا سکیں گے؟ سمجھ میں آئے؟ تو اسی طرح جب یہ عباد اللہ کے حقوق کی تابع میں بے اختیار ہے، اس کو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور عباد کی تشریح میں کئی دفعہ کر چکا. اس لیے اللہ قلیل. ہاں کچھ کم لوگ ہیں عباد زیادہ نہیں ہوتے. تو اللہ نے کیا کہا؟ اس کو کیا بات چھوڑ دیا؟ کیا کہا؟ کیا تم آزاد ہو، کیوں مرضی ہے کر سکتا تھا. فمن تبعك منهم، انہی میں سے
جو آپ کے بہتائی میں آ گیا، جس کے آپ ذہن سازی کرنے میں کامیاب ہو، جو آپ کی باتوں میں آ گیا، آپ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کر رہا ہے، یہ مطلب ہے فمن تبعک، جو آپ کی اتباع کریں گے اس کے لیے رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے اس کا؟ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ. لیکن یہاں غور کرو ایک بات ہے گرامر کے لحاظ سے، خطاب فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، انہیں سے جو آپ کی اتباع کیا ہے ان کے لیے جہنم. لفظ تو یہی کہہ رہا ہے فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُهُمْ، جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ جہنم. ان کی سزا جہنم. لیکن آیا جزاؤہم، جزاؤہم نہیں کہا. جب آیات کا پڑھیں گے یہی ہونا چاہیے فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَزَاؤہم، ایسا ہے نا. لیکن یہاں پہ جزاؤہم کیوں؟ اس کو جہنم میں پہنچانے والا کون ہے؟ ان کا قائد ہے. ہمیں منزل نہیں چاہیے، قائد چاہیے، رہبر چاہیے. تو یہ بھی اسی طرح بالکل رہنما چاہیے، منزل نہیں چاہیے. ہمیں ایک رہنما چاہیے، وہی شیطان. اب اگر ان کے پیچھے پیچھے جانے والے جہنم میں جائیں گے، جو اس کے قائد ہے جس کو جہنم تک پہنچا دیا اور اس کو الگ رکھ دیا جہنم میں نہیں ہے، کہاں کی انصاف ہے؟ سب سے پہلے فرعون کے بارے میں کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدْخِلُوا آلَ فرعون سب سے پہلا، پھر ان کے ساتھ. اس کی معقول ہے کہ ہمارا قائد بچ جائیں گے، کھا پی کے عیش کریں گے اور باقی در بدل ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے لفظ جزاؤہم کی بجائے کیا کہا؟ جزاؤہم، تم اور تمہارے ساتھی سب کی یہ جہنم ہے. جزا موفورہ، موفور کا مطلب مکمل، ترجمہ میں کیا ہے؟ بھرپور، سب کے سب، یعنی غیر ناقص سے جتنا ہم کو مستحق ہو وہ سب ملے گی، پوری پوری ملے گی. موفورہ. اب وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، آیت نمبر 62. استفزز کا مطلب ترجمان کیا ہے؟ یہ استفزز کے استفعال کا ہے، باب استفعال کا ہے، صرف فعل امر ہے. فعل امر ہے. استفزز بہکاؤ کس کو؟ من استطاعت، جو تمہارے قابو میں آ جائے، جس پر تمہارے استطاعت کام کر رہا ہے. ہمیں پتہ ہے جو عباد ہے اس پر استطاعت نہیں ہے، جو تمہارے اتباع کرنے والے ہیں ان کو استفزز من استطاعت منہم. ہاں، بے صوتی کا، صوت کیا ہے؟ آواز. یہاں کیا آواز ہے؟ دعوت، خوب مارتا، خوب مارنا. آواز اصل میں جب لوگ کراٹے کھیلتے ہیں نا وہاں ایک آواز پتا نہیں کیا کہتا، کیوں اگلا جس سے کہہ اس کو مرغوب کرنے کے لیے. فوج میں بھی اسی طرح دشمن کے مقابلے میں بھی آواز دیتے ہیں. ہم مسلمان اللہ اکبر کی آواز دیتے ہیں،
صحابہ کرام اللہ اکبر کہتے ہیں غلط آواز تو وہ اگلا جو اس کو مرعوب ہوتا ہے. مقصد تم اس آواز سے بھی قابو کر سکتے ہو اگر چاہتے. اور ایک آواز شیطان کی کیا ہے؟ میوزک، گانا، موسیقی. یہ شیطان کا اصل حربہ ہے. سب سے پہلے جو حربہ استعمال کیا انہوں نے موسیقی اور ادویات میں. یہ دو چیز شیطان کی حربہ ہے. صوت ایک وسیع معنی ہے. آواز تو آواز دشمن کو مقابلہ میں مرعوب کرنے کے لیے، آواز گانا سنانے کے لیے، کچھ مزے کی کہانی سنانے کے لیے، ایسا بھی آواز کی بہت معنی ملیں گے. کسی طرح تم اپنے قابو میں کر سکتے ہو. صوت سے کیا ہے؟ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ. اجلب کی ترجمہ کیا ہے؟ چڑھالا. کس چیز سے؟ بِخَيْلِكَ. خیل کا یہ مطلب نہیں گھوڑا استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ عربی میں خیل استعمال کرتے ہیں طاقت سمجھانے کے لیے. جس طرح اللہ کے رسول صحابہ کرام کو یا خیل اللہ ارکبی، خیل گھوڑے ہیں، اے اللہ کے گھوڑے سوار ہو جاؤ. کل یہ خطاب گھوڑا کو کہہ رہا تھا، گھوڑے پر سوار ہونے والے کو کہہ رہا تھا. مقصد اصطلاح اس کا خیل اگر کہا طاقت. تو یہاں اس آیات میں جب کہا کہ خیلی کا تو اپنے مکمل طاقت استعمال کرو. وارا گیری کا خیل جب کہا سواری ہے، اس کی عکس کیا ہے؟ پیدل چلنے والے. اس نے کہا راجاری سوار ہو کے کرو. فوج میں بھی اسی کچھ لوگ سوار ہوتے، سارے کے سارے سوار نہیں ہیں، اور کچھ لوگ پیدل کچھ اس کے جب مشاہد ہوتی. تو اللہ رب العالمین شیطان کو یہ سارے اختیارات عطا فرمائے. پھر تھا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، ان کی مال میں شریک ہو جاؤ. مال میں کس طرح شریک ہو؟ حلال کمائی سے رکھے گا. حلال کمائی میں شیطان کا حصہ نہیں ہے. تو اس کو مشارکہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ شیطان آپ کے رزق میں اس وقت شریک ہو سکتا ہے جب ناجائز طریقے سے کماؤ. جہاں حلال روزی کماؤ وہاں شیطان کا شریک ہو سکتا ہے. شریکہم فی الاموال یعنی سود کی طرف لے جاؤ، چوری کی طرف لے جاؤ، ڈکیتی کی طرف لے جاؤ، اللہ کی معصیت میں خرچ کرو. یہ سب ان کی مال میں شریک پچھلے ہفتہ نہیں کرتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کے خبردار اللہ کے راہ پر خرچ نہیں کرنے. آپ کو غریب ہو لو گے، فقیر فقرہ فقیر ہو لو گے. اچھا اس لیے ہم دیکھتے ہیں 90% لوگ اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے جتنی مرضی خرچ کرتے ہیں، وہاں کوئی حساب نہیں ہے. لیکن جہاں کچھ غریب لوگ ہے بھوکے مرتے ہیں، ایک یتیم کھانا تیار کرتے ہیں، کچھ حصہ دے اچھا کر ٹھیک ہے بول گیا، کچھ دیتے نہیں. وہی شیطان جو کا خبردار مت ہے نا، تم فقیر ہو گئے. ہم اللہ کی راہ پر خرچ پیسہ تو بہت جمع ہو جائے گی اس کا. پھر کیا کہتے ہیں؟ بولے پیسہ رکھ کے کیا کرنا، خرچ کرو.
اور تم نے تو کہا تھا خرچ کرنے کا فقیر ہو جائے. بیوقوف, میں کب کہا تھا وہاں اس راستے میں خرچ کرے گا تو فقیر ہو جائے. یہاں تم اپنا عیاشی کر رہے ہو. یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. فحشاء یعنی زنا, بے حیائی. زنا کو فحشاء کہا اللہ. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة. تم زنا نہ خرچ کرو. تو جب وہاں خرچ کرو گے تو میں غریب نہیں ہو جاؤں گا کیا؟ وہاں انفاق میں فقیر ہو جاؤں گا, یہاں نہیں ہوں گا. دیکھو زندگی کبھی اسی نہیں کرنی ہے. آپ کی جوانی سے مزہ اٹھاؤ. تو ایک دفعہ جیو گے, بار بار کہاں جینا ہے. جب تک تم زندہ ہو مزہ کرو, ایسی کرو. وہاں فقیر نہیں ہوں گے, بہت کما لے گا. وہاں کہتے ہیں یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اب جب مر گیا تو دوبارہ زندہ کہاں ہونا ہے؟ کوئی قیامت نہیں, کوئی باس نہیں ہے. جب یہ ذہن میں بٹھا دیا تو لوگ عیش نہیں کریں گے. جب یہ بتا تو قیامت ہے نہیں, کوئی باس ہے نہیں. کماؤ کھاؤ عیش کرو, کام کرتے کوئی حساب کتاب نہیں. اور جو پکا مومن ہیں ان کو پتا ہے قیامت ہے, حساب ہے, جہنم ہے, جنت ہے. اس کو یہاں فریب نہیں دے سکتے. تم جو کہہ رہا سب ہم مان لیں گے, لیکن یہ کہنا قیامت نہیں, یہ میں نہیں مان سکتا. ہے نا, تو پکا مومن ہے. سارے معصیت سب کرتے ہیں, شرابی پیتے ہیں, زنا بھی کرتے ہیں, نائٹ کلب میں رات گزار کے سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ان کو پتا ہے آخرت ہے. آج تک ہم کسی معصیت کرنے والے جس کی منہ سے نہیں سنا کہ قیامت نہیں ہے, سب ہم. تو اس کو کیا کہتے ہیں شیطان؟ چلو ہم نے مان لیا یار آخرت ہے, حساب کتاب کرنا, لیکن تم وہ کیوں بول گیا کیا غفور رحیم نہیں؟ وہ خود وعدہ کیا بندہ تو زمین پر کے گناہ کر کے آؤ جاؤ گے اور شرک نہیں کرو گے, زمین پر کے معاف کر دو گا. یہ حدیث قدسی پیش کر دیں گے, اس کے ذہن میں ڈال دیں گے. ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو, تو میں بول گیا تھا. اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. چلو آ جاؤ دوستو, خوب خرچ کریں گے. ڈانس کر رہے ہیں, نیا نوٹوں کی گڈی لے جاتے ہیں, کہیں اور جگہ برے طرح پیپر نہیں پیتے. وہ گڈی کا سب کے سبوں پر ہے یا نہیں؟ جی. آپ کہیں گے آپ کو کیسا پتا ہے, ہمیں بھی آتا. ٹھیک ہے, یہ شیطان کا کام ہے. آخرت ہے لیکن وہ معاف کیا. کیا صحابہ کرام نہیں سمجھتے تو اللہ غفور رحیم؟ تو اتنے محنت کیوں کی؟ اس لیے غفور الرحیم اس کے لیے ہے جو اللہ کی معصیت سے دور رہ کے اطاعت پر قائم ہے. تھوڑی سے اچانک کچھ غلطی ہو گئی, وہ غفور الرحیم معاف کرنا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں اگر تم اتنے رات بھر تہجد پڑھنے کی کیا کرو, تم ہر اتوار پیر اور جمعرات کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو اپنے اعمال سے جنت میں جاؤ گے؟ فوراً وہ حدیث پیش کریں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تدخلوا الجنۃ باعمالکم. تم اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں. تم تو صاف صاف حدیث تو صاف ہے, تم عمل سے جنت میں داخل. پاکستان رحمت سے الا برحمت اللہ, یہ حدیث پیش کر دیں گے, یہ شیطان پیش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, صحابہ کرام کو بھی یہ حدیث پتا ہے, لیکن ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے جب آپ عمل صالح کریں گے پھر رحمت کی حقدار ہوتے ہیں. بغیر عمل صالح رحمت کے انتظار نہیں کرنا, پھر یہ دھوکا ہوگا. مذاق کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. اللہ تو نے کہا غفور رحیم ہو,
بس میں کچھ نہیں کروں گا، کچھ نیکی نہیں کروں، تو مفروض ہے، یہ مزاق نہیں ہے تو اللہ سے مزاق کر رہا ہوں۔ تو یہاں جب عمل صالح کریں گے، اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے میرا یہ بندہ میرے رحمت کے حقدار ہے، مستحق ہے، آ جاؤ آج جنت میں داخل ہو تو میری رحمت سے۔